السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 5ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام ایک ساتھ آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ آخری رات، پہلا دن۔ موت کا قرب کبھی کبھی انسان کے اندر شمع روشن کر دیتا ہے۔ میرے اندر بھی اس رات اللہ نے اپنی رحمت سے ایک جوت جگا دی۔ میں نے اپنے والد اور والدہ کو دیکھا جو ایک کارخانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ چمڑا رنگنے کا کارخانہ تھا جس میں چاروں طرف بھاپ اٹھ رہی تھی اور بھاپ نے میرے ماں باپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی اداس آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت اور شفقت جھلک رہی تھی۔ میرے والد نہایت قوی انسان تھے، لیکن ان کی جسمانی قوت کو اس بے دردی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں بھی بوڑھے نظر آتے تھے۔ میری ماں کھانس رہی تھی، ہمیشہ کی طرح کھانسے جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانستے اس نے دم دے دیا۔ میرے والدین حبشہ سے آئے تھے، بحیرہ احمر پار کر کے۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ غلام کیسے بنا لیے گئے۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ ایسی باتوں کو بھلا کر ہی وہ غلامی کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ ایک دن میری ماں نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں پیدا تو حالت غلامی میں ہوا، لیکن جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تھا تو میرے ماں باپ آزاد تھے۔ یہ بات میرے لیے کوئی خاص تسلی کا باعث نہیں تھی، پھر بھی کبھی کبھی میں اس پر خوش ہو لیا کرتا تھا۔ پھر اس رات میں نے اپنے ماں باپ کی گفتگو سنی۔ وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو مار ڈالیں اور اسے پیدائشی غلامی کی لعنت سے بچا لیں۔ میرے آنسو بہہ نکلے، اپنے دکھ پر نہیں، اس کرب پر جو میرے والدین نے یہ فکر کہتے ہوئے اپنے اندر محسوس کیا ہوگا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میں جوان ہونے پر بازار میں پہلی بار فروخت کے لیے لایا گیا تھا۔ اب میں ابن غلام نہیں، بذات خود غلام بننے والا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کئی بار بکا، اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ، اور بالکل انہی کی طرح۔ آج دمشق میں بیٹھ کر میں ان باتوں پر ہنس سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں مجھ پر کیسے کیسے دور گزرے ہیں۔ گرم ریت اور دہکتے انگاروں پر لٹائے جانے کے دور، مکے کے گلی کوچوں میں گلے میں رسی باندھ کر پھرائے جانے کے دور، گرم پتھروں تلے دبائے جانے کے دور، ڈنڈوں سے پٹائی کے دور، ٹھوکروں کے دور، کوڑوں کے دور۔ لیکن اس رات امیہ کے غلام خانے میں جب میری گردن میرے گھٹنوں سے جکڑی ہوئی تھی، میرے ذہن میں ہنسی کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اسی کرب کے عالم میں نے اپنے گرد پھیلی ہوئی زندگی کے حسن کو محسوس کیا، وہ حسن جو جلد ہی مجھ سے چھننے والا تھا۔ چاند، تارے، دن رات، آتے جاتے موسم، دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں اور جنگلوں میں جیتی جاگتی رنگ برنگی مخلوق، اور ان سب کا سردار انسان اپنی تمام آرزوؤں، امنگوں، اداسیوں، خوشیوں، مجبوریوں، کامرانیوں اور قربانیوں کے ساتھ۔ اس رات میں نے ایک سرخ بھنورا بھی دیکھا تھا جو تیز دھوپ میں ایک ڈنڈل پر بیٹھا تھا۔ آج بھی جب کہیں مجھے سرخ بھنورا نظر آ جاتا ہے، میرا سارا دن خوشی میں گزر جاتا ہے۔ یہ سرخ بھنورے، روئے ارض پر پھیلی ہوئی مخلوق، قبروں میں لیٹے ہوئے میرے ماں باپ، یہ سب کہاں سے آ گئے تھے اس رات؟ موت نزدیک محسوس ہوتی ہے تو انسان کا ذہن کہاں کہاں چھلانگیں لگاتا پھرتا ہے۔ پھر عمار کے واقعے کی تفصیل نظروں کے سامنے پھرنے لگی۔ میں کیسے پھنس گیا اس سارے معاملے میں؟ میرا کیا واسطہ تھا؟ ذہن سے جواب آیا، عمار نے تجھے اس دلدل میں دھکیلا ہے۔
لیکن عمار میرا کیا لگتا تھا؟ کیا رشتہ تھا میرا اس سے یا اس کا مجھ سے؟ اگر میں واقعی اسے کوڑا مار دیتا تو وہ ہرگز مجھے الزام نہ دیتا۔ اسے پتا تھا کہ غلام حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس بیچارے نے تو خود کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھ سکا۔ دراصل اس میں عمار کا قصور نہیں تھا، میرے اندر حبشی غلام بلال کے اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو، آج حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ غلام خود تو ایسے فیصلے نہیں کر سکتے، غلام تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلے بغیر اختیار کے نہیں ہوتے، اور غلاموں کے پاس اختیار کہاں؟ تو پھر کوڑا میرے ہاتھ سے کیسے گر گیا؟ غلام کو تو خود اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، پھر کیسے ہو گئی مجھ سے یہ حکم عدولی؟ میں نہ بہادر تھا نہ احمق کہ بغاوت پر اتر آتا، پھر کہاں سے آیا مجھ میں یہ حوصلہ؟ اس کا جواب کہیں اور تھا۔ یہ حوصلہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا۔ رات بھر میں غلام خانے کے فرش پر قسم پرسی کے عالم میں پڑا کراہتا رہا، رسیوں سے جکڑا ہوا، رسیاں میرے زخموں میں دھنسی جاتی تھیں، اور میری ذہنی کیفیت ایسی تھی جیسے اندر ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ تھوڑا سا خیال یہ بھی آتا تھا کہ اگر صبح میں ان کی خوش آمد کروں، واسطے دوں، منت سماجت کروں، ان کے قدموں میں سر رکھ دوں، تو شاید مجھے زندگی اور موت کے درمیان ایک حد فاصل میسر آ جائے۔ کوئی امید تو ہوگی جو میں زندہ تھا۔ صبح ہو رہی تھی، میں نے گہرے گہرے سانس لے کر نئے دن کی تازہ ہوا کو اپنے اندر جذب کیا، مگر اب میرا ذہن پھر اسے ایک اللہ کے تصور کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں میں بالکل ان پڑھ تھا، میری سوچ میں کوئی ابجد شامل نہیں تھی۔ میں چل پڑا ایک انجانی اندیکھی راہ پر، لیکن محض ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے، جسے پیاس تو ضرور لگتی ہے مگر راستے کے کنویں اس کے اپنے نہیں ہوتے۔ مجھے بھی پیاس تھی، شدید پیاس۔ کنویں میرے نہیں تھے، لیکن میں پیاسا تھا، اور یہ پیاس مجھے کھینچے لیے جا رہی تھی، نامانوس راہوں پر، نہ جانے کس منزل کی طرف۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہی میرا اسلام تھا۔ میرے اندر مٹھاس کی ایک لہر دوڑ گئی، ایسی کہ مجھے اپنے بندھنوں میں بھی چین ملنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری عافیت صرف اور صرف اس ایک اللہ کے قرب میں ہے۔ یہ سچائی میرے دل و دماغ میں نہیں، میرے دل میں، میری روح کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ میں نے عبادت شروع کی تو میرا باطن نور نور ہو گیا۔ میں نے رب جلیل کی حمد و ثنا کی تو میرے اندر انجانی قوتوں کے سوتے ابل پڑے۔ میں نے اللہ کی رحمتوں کی تلاش کی تو خوف میرے اندر سے نکل گیا۔ اور پھر اللہ کی قدرت سے سورج طلوع ہوا۔ جب وہ مجھے لینے کے لیے آئے تو میں سراپا تشکر تھا۔ ان بد نصیبوں کو کیا خبر تھی کہ یہاں کیا ہو چکا ہے؟ انہیں شاید توقع تھی، بلکہ مناسب بھی یہی تھا کہ میں ان کے سامنے گڑ گڑاتا، ان کے پاؤں پکڑتا، زمین پر ماتھا رگڑتا، ان سے رحم کی بھیک مانگتا۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو وہ سمجھے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ خوف سے میرا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے حصار عاطفت میں ہوں، اور اب وہ جو بھی کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ سب میرے رب ہی کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے مجھے میری جائے عقوبت پر لے جانے کے لیے زمین سے اٹھایا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا اللہ مجھے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کی پہنچ سے کہیں زیادہ بلندی پر لے جا چکا ہے۔